السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور عید الاضحیٰ کی تیاری کر رہے ہوں گے، تبھی تو میرے اس چینل پر آپ آ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ چلیے جانتے ہیں کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے اور اس سے متعلق پوری جانکاری۔ قربانی کا جانور صحت مند ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا بہت عیب ہوگا تو اسے مکروہ سمجھا جائے گا، اور اگر عیب زیادہ ہوگا تو پھر اس کنڈیشن میں قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اس لیے قربانی کا جانور خریدتے وقت دھیان دے کہ قربانی کا جانور صحت مند ہو، اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی عیب نہ ہو۔ قربانی کا بکرا کیسا ہونا چاہیے، یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب ہے، قربانی کا بکرا یا بکری کے اندر کوئی خرابی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑی بہت خرابی ہوگی تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اسے مکروہ سمجھا جائے گا، اور اگر خرابی زیادہ ہوگی تو قربانی ہی نہیں ہوگی۔ جس بکرے یا بکری کی پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر سینگ تھی اور ٹوٹ گئی اور جڑ سے ٹوٹ گئی تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر جڑ سے نہیں ٹوٹی تو قربانی ہو جائے گی۔ جس بکرے یا بکری میں جنون ہو اور اس کی حالت ایسی ہو کہ وہ چرتا نہ ہو تو اس کنڈیشن میں اس کی قربانی جائز نہیں، اور اگر اس حالت میں نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ خصی یعنی جس کے انڈکوش نکال دیے گئے ہوں، یا مجذوب یعنی جس کے انڈکوش اور لنک کاٹ دیے گئے ہوں، ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ جس کے کچھ دانت نہ ہوں لیکن وہ کھانا کھا سکتا ہے تو ایسے بکرے کی قربانی جائز ہے، لیکن ایسا بکرا یا بکری جس کے دانت ہی نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس طرح کے بکرے یا بکری کی قربانی جائز نہیں۔ اس طرح کے بکرے یا بکری کی قربانی جائز نہیں۔ ایسا مجنون بکرا یا بکری جو جنون کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتا، ایسا خارش میں مبتلا جانور جو خارش کی وجہ سے بے حد پریشان ہو، ایسا بکرا جو دیکھ نہ سکتا ہو، ایسا بکرا یا بکری جو بہت زیادہ پتلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گوشت ہی نہ ہو، جو قربانی کی جگہ تک خود چل کے جا نہ سکتا ہو، ایسا جانور جس کا 1/3 کان، پونچھ یا آنکھوں کی روشنی جا چکی ہو، جس کا پیدائشی کان نہ ہو، ایسی بکری جس کا 1 تھن خشک ہو چکا ہو، ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو۔ ابھی میں نے جن جانور کے عیب ذکر کیے، یہ جس جانور کے اندر عیب ہوں گے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ قربانی کا بکرا کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ قربانی کا بکرا کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اگر بکرا 1 سال سے کم کا ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لہذا آپ کو قربانی کا بکرا خریدتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو بکرا آپ خرید رہے ہیں وہ 1 سال کا ہو۔ اگر 1 سال سے زیادہ کا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 1 سال سے کم کا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر 1 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، گرچہ وہ 1 دن ہی کم کیوں نہ ہو۔ جانور میں بعد میں خرابی آ جائے تو کیا حکم ہے؟ جانور میں بعد میں خرابی آ جائے تو کیا حکم ہے؟ جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو
لیکن اگر بعد میں اس میں خرابی پیدا ہو گئی تو اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسری قربانی کرے، اور اگر مالک نصاب نہیں ہے تو اس کی قربانی کر لے۔ یہ اس وقت ہے کہ فقیر نے پہلے سے اپنے اوپر قربانی واجب نہ کی ہو، اور اگر اس نے منت مانگی ہو کہ میں بکرے کی قربانی کروں گا، اور اس نے جب بکرا خریدا تھا تو وہ صحت مند تھا، بعد میں اس میں خرابی آ گئی، تو اس صورت میں فقیر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ قربانی کے وقت بکرے یا دیگر جانور میں خرابی ہونا، یہ سوال ہوتا ہے کہ لایا تھا جب خرید کر تو ٹھیک تھا، جب قربانی کرنے کے لیے تیار کیا، قربانی کر رہا تھا، تو اس وقت اس کے اچھلنے کودنے سے اگر اس میں کوئی کمی آ گئی تو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا اور اس میں کچھ خرابی آ گئی اور اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر اچھلنے کودنے سے کوئی نقصان پہنچ گیا، اس کے اندر کچھ خرابی پیدا ہو گئی اور بھاگ گیا اور ترنت اسے پکڑ لیا گیا اور پھر ذبح کر دیا گیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کے بکرے میں کتنے حصے ہونا چاہیے؟ قربانی کے بکرے میں صرف ایک ہی حصہ ہوتا ہے، یعنی بکرے کی قربانی صرف ایک ہی کی جانب سے، ایک ہی کے نام سے ہو سکتی ہے، جبکہ بھینس اور اس جیسے دوسرے بڑے جانور کے 7 حصے ہوتے ہیں۔ جیسے بھینس اور اس جیسے دوسرے بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ بکرا بھینس جیسے جانور سے چھوٹا ہے، بکرا بھینس اور اس جیسے جانور سے چھوٹا جانور ہے، لہذا اس میں صرف ایک حصہ ہوتا ہے۔ قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کریں؟ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ دوست اور رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ فقیر کے لیے، ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے، یعنی گوشت کے 3 حصہ کریں، ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، باقی 2 حصہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور فقیروں میں بانٹ دیں۔ یہ رہا گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں جو آپ کو معلومات دی ہے، آپ نے اسے غور سے سنا ہوگا اور آپ کو بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔